अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन बहुत शदीद दबाव में हैं। उनकी पूरी की पूरी हुकूमत खतरे में आ चुकी है और यहाँ पे तैयारी पकड़ रही है। उनके अपने पार्टी के जो एमपीज़ हैं वहाँ पे एक तैयारी चल रही है कि क्या बोरिस जॉनसन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कब पेश करनी है, क्या हो जानी चाहिए, और नया लीडर कंजर्वेटिव पार्टी को उसकी जो है कैंपेन कब से शुरू करनी है। मतलब ये उनकी पूरी डिबेट है, मीडिया पे भी यही है और पार्टी की डिबेट भी यही है कि बोरिस जॉनसन अब वज़ीर आज़म बनने के लायक नहीं रहे। ये उनकी अपनी पार्टी कह रही है। अच्छा, क्या हुआ है? क्या बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने बरतानिया के किसी डैम का जो ठेका है कंस्ट्रक्शन का वो अपने किसी दोस्त को दे दिया है? नहीं। क्या बरतानिया के वज़ीर आज़म ने अपनी पार्टी में किसी को यानी डोनेशन देने वाले को कहीं कोई एम्बेसडर या हाई कमिश्नर लगा दिया है? नहीं। क्या बोरिस जॉनसन ने अपने किसी जाती दोस्त को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे आ रहा है, क्या उसने कैबिनेट में कोई पोजीशन पोर्टफोलियो किसी को ऐसा ऑफर कर दिया है जो कि उसके जाती कारोबार से मैच करता है और उसके बाद उसने अपने कारोबार को बढ़ाया, नाजायज तौर पे ताकत का इस्तेमाल किया? नहीं। क्या बोरिस जॉनसन के किसी यानी पार्टी के डोनर ने, इन्वेस्टर ने, जिसकी शुगर मिले हैं, शुगर मिल्स हैं, क्या उन्होंने चीनी को स्टॉक कर ली थी और उसके बाद उन्हें कहा कुछ नहीं गया, ये वजह ठहरी? नहीं। क्या इनके वजीर को लंबे चौड़े करप्शन के माल बना रहे हैं? नहीं। वजह यह है कि 2020 जिस वक्त बरतानिया में कोविड लॉकडाउन का जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो अपने अरूज पर थी, पीक पर थी। उस वक्त वजीर आजम हाउस 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो कि छोटा सा फ्लैट है शहर में, उससे कहीं बेहतर फ्लैट और घर जो हैं वो यानी बेशुमार आपको मिल जाएंगे शहर में। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट को ऐसी जगह, एनीवे, उसके लॉन में एक पार्टी हुई जिसमें कुछ ऑफिशियल्स थे और बोरिस जॉनसन ने वो पार्टी अटेंड की। और वो पार्टी किस चीज की थी बाय द वे? क्या वहां पे कोई नायाब किस्म के हिरन या मारखोर खा रहे थे बोरिस जॉनसन? बिल्कुल नहीं। क्या उनके लिए कोई अमेरिका से कोई या न्यूजीलैंड की लैम्ब आ गई थी खास तौर पे सरकारी खर्च पे, या अमेरिका से कोई ऑस्ट्रेलियन बीफ मंगाया था उन्होंने? बिल्कुल नहीं। आम पिज्जा, पिज्जा और वाइन। पिज्जा और वाइन यानी वो यशी है जो यहाँ भीख मांगने वाला आदमी भी अगर कोई मतलब खड़ा होकर कोई गिटार बजा रहा है, लोग पैसे फेंक जाते हैं, रात को भी वाइन वाइन पी लेगा, एक आध गिलास, और पिज्जा खा लेगा। तो ऐसी क्या बात हुई है कि उनकी हुकूमत ही खतरे में आ गई है और अब नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, पार्टी के सारे एमपीज खिलाफ हो गए हैं, मीडिया सारा का सारा बुरा भला कह रहा है? वजह क्या है? वजह यह है कि बोरिस जॉनसन ने, जब पूरा बरतानिया लॉकडाउन में था, सोशल रिस्ट्रिक्शंस थी, उस जमाने में उन रिस्ट्रिक्शंस को, उन रूल्स को बोरिस जॉनसन ने फॉलो क्यों नहीं किया? 10 डाउनिंग स्ट्रीट का वो दफ्तर जिसके लॉन में वो ऑफिस बुनियादी तौर पे, अब जाहिर है कि बोरिस जॉनसन वज़ीर आज़म है तो पूरी टीम है उसके साथ जो वजाहत कर करके थक गई है कि वो बेसिकली हम ऑफिस जो है वो उठा के गार्डन ओपन लॉन में शिफ्ट कर दिया था और कोई पार्टी नहीं हुई थी। ऐसा सच वज़ीर आज़म को पता नहीं था, लेकिन उसमें कुछ झूठ चीजें पकड़ी गई हैं। अच्छा, बोरिस जॉनसन ने खुद नहीं, लेकिन उनकी टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट निकला है और ये बात साबित हो गई है, हो चली है, कि वो जो रूल्स थे वो बोरिस जॉनसन ने और उनके स्टाफ ने फॉलो नहीं किए। यहां पे जो अब सोशल डिबेट में एक सवाल जो बड़ी शिद्दत से उठाया जा रहा है वो ये है कि ये जब उस वक्त, जिस वक्त लॉकडाउन अपनी अरूज पर था और लोग अपने प्यारों के जनाजों को उन्हें पोस्टपोन करना पड़ा बगैर किसी तकरीब के, वो जो इनके यहाँ होती है, उन्हें खामोशी से दफन करना पड़ा। लोगों ने अपनी शादियां जो साल साल से प्लान की हुई थी उनको आगे करना पड़ा। लोग बीमार अपने यानी रिश्तेदारों को देखने नहीं जा सके क्योंकि वो जो कोविड के जो सोशल रिस्ट्रिक्शंस के जो रूल्स हैं वो फॉलो कर रहे थे। और कुछ लोगों को बहुत हैवी फाइन्स, 10-10 हजार पाउंड के फाइन इस वजह से यहाँ पे लोगों को हुए कि उनके घर में मेहमान आ गए थे और नेबर्स ने रिपोर्ट कर दिया और उनको 10-10, 5-5 हजार, 10-10 हजार यानी उनकी हैसियत के एतबार से बड़े हैवी फाइन्स हुए ताकि लोग उसको फॉलो करें। तो डिबेट ये है कि वो सारे का सारा वक्त जब लोग अपने प्यारों को यानी दफनाने के लिए यानी नहीं जा सके, उनका एक फ्यूनरल अरेंज महरूम रखा गया। ऐसे लोग जो अब जिनकी शादियां और जिनकी खुशियां आगे हुई, जिनके कारोबार तबाह हो गए, वो सारे के सारे इसलिए क्योंकि वो सोशल डिस्टेंस के रूल्स को फॉलो कर रहे थे। उस वक्त वजीर आजम हाउस 10 डाउनिंग स्ट्रीट के लॉन में पीछे सोशल जो वो डिस्टेंस के रूल्स ने फॉलो नहीं कर रहा था, बल्कि वो पिज्जा खा रहा था और वाइन पी रहा था और एक पार्टी का गोया समा था, एक पार्टी हो रही थी। तो रूल ऑफ लॉ जो है
وہ تقاضا کرتا ہے, ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو مزدور پر, جو کسی عام آدمی پر جو رولز جو فالو کر رہے تھے لاک ڈاؤن میں, وہی لاک ڈاؤن کے رولز وزیر اعظم کو فالو کرنے چاہیے تھے, اور اگر اس نے نہیں کیے, جو کہ اس نے نہیں کیے, تو ایسے آدمی کو وزیر اعظم رہنے کا حق نہیں ہے. ہمیں دوسرا وزیر اعظم چاہیے کیونکہ اس نے جھوٹ بولا. اچھا, اب بورس جانسن کی اپنی ویسے ایک ہسٹری بھی ہے. یہ دی ٹائمز میں کام کرتے تھے جہاں پہ انہوں نے کوٹ جو ہے وہ ایک فیبریکیٹ کیا, نوکری سے گئے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور پبلیکیشن جوائن کی, دی اسپیکٹیٹر, اور اناؤنس کیا کہ میں کبھی پالیٹکس میں آؤں گا نہیں. لیکن ایگزیکٹلی وہ پھر اکسبرج جہاں میں رہتا ہوں اسی علاقے سے وہ ایم پی ہیں. تو ان کا اقتدار میں آنا بھی بنیادی طور پہ یعنی یہاں پہ کنسنسس اب پڑھے لکھے حلقوں میں آ گیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا جو غیر معمولی انفلوئنس ہوا ہے سوچ پر, اس کا دنیا بھر میں ایموشن سیلرز اور یہ جو مانگرز ہوتے ہیں آپ کے ڈریم سیلرز اور ڈریم مرچنٹس, اس طرح کے لوگ جو ہیں انہوں نے بہت حیرت انگیز ترقی کی. جھوٹ بول بول کے وہ آئے امریکہ میں, جیسے مثال کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ, اور یہاں بورس جانسن. تو ورنہ یہ کبھی وزیر اعظم بن ہی نہ پاتے. لیکن چونکہ یہاں پہ ایک یعنی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلطی ہوئی, یہاں بھی لوگوں نے کی, امریکہ میں بھی لوگوں نے کی, یہاں بھی لوگوں نے غلطی کی. سوشل میڈیا کی وجہ سے آ کے بریگزٹ کو بس وہ ایک بلائنڈلی فالو کر کے غلطی کی, بورس جانسن کو وزیر اعظم بنا دیا. لیکن سسٹم جو ہے اس کی طاقت اور جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ بورس جانسن جیسا بندہ بھی وزیر اعظم بن کے بھی وہ بڑا نقصان نہیں کو پہنچا پایا. اس کو پکڑا کہاں جا کے انہوں نے کہ آپ نے 2020 میں اپنی لان میں ایک وہ پارٹی کی تھی جس میں آپ نے سوشل ڈسٹنس کے رولز فالو نہیں کیے تھے. پکڑ لیا نا. یہ ہوتا ہے جب آپ رول آف لا ہو اور سوسائٹی جو ہے وہ کنسولیڈیٹ کر چکی ہو, ادارے اپنی جڑیں پکڑ چکے ہوں. تو اگر ایک ایکسیڈنٹ کے طور پہ ٹیکنالوجی کا اتنا بڑا یہ جو ویو آیا ہے, یہ تو اس طرح کے تو واقعات صدیوں بعد ہوتے ہیں نا, جو پچھلے 20 سالوں میں تبدیلی دنیا میں آئی. تو اس کو مطلب ہے کہ ایک حماقت ہو گئی لوگوں سے, لیکن اس کو ٹھیک اور کریکٹ کرنے کے لیے سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ وہ خود کو کریکٹ کر رہا ہے. اب اپنے یہاں آ جائیں, وزیر اعظم تو بڑی دور کی بات ہے. ہمارے تو خیر وزیر اعظم جو ہیں وہ مطلب سوشل ڈسٹینسنگ کے یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کے دور میں بھی بغیر ماسک کے گھومنا پھرنا ان کو اچھا لگتا تھا. ہماری تو تصاویر ایسی موجود ہیں کہ صدر مملکت جو ہے عارف الوی, انہوں نے ماسک لگایا ہوا, اور ڈاکٹروں کی جس ٹیم کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ اس میں سے کسی کے پاس ماسک ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو خیر لطیفے اور ہی ہیں. ہمارے ہاں تو اب یہ دیکھیے نا کہ حریم شاہ مثال کے طور پہ جس طرح سے اب اس کی ویڈیو آئی ہے اور جس طرح سے اس نے یو ٹرن لیا ہے, اس کا جو قیمت ہے یہ حریم شاہ کے اب اس کی وضاحتوں سے یا کسی اور آدمی کے سامنے آ کے وضاحتوں سے یہ پوزیشن کلیئر نہیں ہوگی. ایف ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ہم موجود ہیں. یہ ویڈیو پروف ہے بہت بڑا کہ یہ پیسے کیش اتنا بڑا, اور یہ دنیا کے یہ وہ وقت ہے جب گہرا تنگ ہو رہا ہے پاکستان کے گرد, اور ہمارے یہاں یہ تماشے ہو رہے ہیں. یہ ہے ہماری رول آف لا کی حالت. یعنی یہی حریم شاہ جو پیسہ دکھا رہی ہے کہ میں اتنا پیسہ وہاں سے لے کر آئی ہوں, گو کہ برطانیہ کے ذمہ دار یہ جو ایئرپورٹ پہ ہیں یہ بھی اتنے ذمہ دار ہیں کہ اتنا کیش لے کے ایک پیسنجر جو وہ کیسے ایئرپورٹ سے نکل گیا, یہ انہوں نے کیوں نہیں چیک کیا. اچھا, یہ بھی ممکن ہے کہ حریم شاہ ٹھیک کہہ رہی ہو کہ اس نے واقعی جھوٹ بولا ہو اور کسی کرنسی ایکسچینج کے وہ پیسہ دکھا کے شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہی ہو, لیکن اس کی قیمت ادا ہوگی بھائی جان. یہ مشکل آئے گی پاکستان پہ, رول آف لا نہیں ہے. تو اب آپ یہ دیکھ لیں, وی لاگ اس بات پہ اختتام کرتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی اور ہر کسی کے لیے ایک قانون کا اطلاق جو قومیں کرتی ہیں, کر رہی ہیں اور کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں, یہ وہ قومیں ہوتی ہیں جن کے پاسپورٹ کی عزت ہوتی ہے. یہ وہ قومیں ہوتی ہیں جو ویلفیئر سٹیٹس ہوتی ہیں. یہ وہ قومیں ہوتی ہیں جہاں عوامی حکومت ہوتی ہے. یہ وہ قومیں ہوتی ہیں جو دنیا کے غریب ملکوں کو قرضہ دیتی ہیں, ان کی امداد کرتی ہیں, بھیک نہیں مانگتی. اور جن قوموں میں حریم شاہ کو آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ فارن آفس جا کے مذاق اڑائے, وہ سینٹ میں جا کے مذاق اڑائے, وہ وفاقی وزیروں سے لائیو شوز پر شیخ رشید صاحب بیٹھ کے باتیں کر رہی ہے, وہ بتا رہی ہے دنیا, یعنی کہ وہ کام کر رہی ہے. حریم شاہ نے وہ کام کیا ہے جو بڑے سے بڑے ہمارا کوئی جنرل صاف ہی نہیں کر سکا. اس نے ایسے تھپڑ مارے ہیں حریم شاہ نے اس پورے معاشرے کے اوپر. اس کی اوقات بتائیے کہ یہ ہے تمہاری رولنگ ایلیٹ, یہ اس کی اوقات ہے. اس میں مذہبی تاجر جس کو تھپڑ مارتی ہے حریم, اس میں یہ ہمارے وفاقی وزراء جن کو وہ فون کر کے کہتی ہے کہ ابھی بات کرو, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وہ فارن آفس کا اس کا دورہ, اس کے بعد یہ سارے نظام کو جس طرح سے اس نے, اور سب کو پتا ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے. یعنی یہ کسی سے چھپا ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے, اس کا سورس آف انکم کیا ہے, یعنی اس کے سوشل کنیکشنز کیا ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بائی دا وے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حریم شاہ کو بہت کوئی یعنی اینجلینا جولی یعنی وہ اب کیا امریکن ایکٹرس کا نام ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنی کو پڑھی لکھی ہے حریم شاہ اور اتنی کو وہ یعنی
اس کی دنیا میں کوئی اتنی عزت ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ فارغ ہو گئے اس کو دیکھ کے. بیسک ایجوکیشن تو میں بالکل ایک عام سی لڑکی, تو ایک عام سی لڑکی نکل کے جس طرح پورے پاکستان کی ایلیٹ کو اس نے اپنے فون میں بند کر لیا, اس نے یہ بتا دیا ہے کہ اس ایلیٹ کی اوقات, اس کا وزن کیا ہے. تو جن ملکوں کی ایلیٹ ان قسم کے معاملات میں مشغول ہوتی ہے اور لوگ انہیں پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے, جہاں نیب کا چیئرمین ریکارڈ پہ اس کی ویڈیو موجود ہے, ہی از کمپرومائزڈ, اس کا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا, بلکہ اس کو وزیر اعظم نے خاص حکم جاری کر کے ہر طرح کی پوچھ گچھ سے اس کو کہتے ہیں پارلیمنٹ بھی بلا کے نہیں پوچھ سکتی. کمپرومائزڈ آدمی ہے, ہر کوئی جانتا ہے. تو جہاں پہ اس طرح کی اشرافیہ ہوتی ہے, رول آف لا نہیں ہوتا, پھر وہاں کے جو ملک ہیں یعنی ہمارے جو پھر حال ہوتا ہے بالکل وہی ہوتا ہے جو وہاں کا ہے. لہٰذا رول آف لا کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. طاقتور کے لیے وہی قانون اور کمزور کے لیے بھی وہی قانون. جب تک یہ ہم اب یہ کب کریں گے یہ میں نہیں جانتا, لیکن اس کے بغیر راستہ اور دوسرا کوئی نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے, آباد رکھے. اللہ حافظ.